अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद महमूद। आज मैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने लगा हूं जो कि हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल पैदा कर रहे हैं। वो है फ़ास्ट फूड। जी हाँ, फ़ास्ट फूड जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। आज मैं इसके हवाले से टोटल आपको 10 पॉइंट्स बताऊँगा और हर एक पॉइंट आपके लिए किसी न किसी हवाले से फ़ायदेमंद होगा। नंबर 1, प्रोसेस्ड फूड। याद रखें, जितनी भी बेकरी की आइटम्स हैं सारी की सारी टोटल प्रोसेस्ड फूड हैं और हम इसको बड़े ही शौक़ से खाते हैं। जितनी भी प्रोसेस्ड फूड हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, सारी की सारी इंसानी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। ये इंसान के किडनीज़ के लिए, इंसान के जिगर और इंसान के दिल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी आर्टिफिशियल है और हमारी बॉडी नेचुरल है। इसलिए बॉडी को इन फास्ट फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, फास्ट फूड पिज़्ज़ा या बर्गर कितनी देर के बाद खाना चाहिए? वैसे तो बज़ाहिर फास्ट फूड खानी ही नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि इसका टेस्ट भी है और उसके बाद इसका आजकल ट्रेंड भी है, इसलिए हर कोई तकरीबन कोशिश करता है इसको खाने के लिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने फ़ास्ट फूड खानी है तो हफ्ते में कम से कम सिर्फ एक दफ़ा खाएं, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये आपकी बॉडी को बहुत सारा नुकसान पहुंचाएगी। फ़ास्ट फूड का कम्बिनेशन भी बहुत नुकसानदेह है। इसका कम्बिनेशन है कोल्ड ड्रिंक के साथ, दोनों ही इंसानी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। अगर आप कम से कम हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो इसके नुकसान बहुत ही कम हो जाएंगे। मैं आपको ये बात लॉजिक से समझाता हूँ, क्योंकि कुदरत का ये निज़ाम है, कोई भी चीज़ जो कि एक तसलसल यानी कि रेगुलर चलती है, चाहे वो अच्छी है तो उसके बॉडी के ऊपर अच्छे असरात पैदा होंगे, अगर वो बुरी है तो उसके ऊपर बॉडी के ऊपर बुरे असरात पैदा होंगे। इसलिए जब हफ्ते के अंदर सिर्फ एक दफ़ा फास्ट फूड खाएंगे और उसके बाद 6 दिन का गैप होगा तो यकीनन फास्ट फूड हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही कम असरात पैदा कर सकती है। नंबर 3, फास्ट फूड किस वक्त हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और काफ़ी सारे लोग इस हवाले से लापरवाही करते हैं। हम फास्ट फूड तकरीबन रात के 9 से 10 बजे के दरमियान खाते हैं और उसके बाद घर आते ही 10-15 मिनट के बाद सो जाते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है? फास्ट फूड वैसे ही फ्राई चीज़ होती है और इसको डाइजेस्ट करने के लिए मैदे को ज़्यादा वक्त चाहिए, लेकिन हम मैदे को थोड़ा वक्त भी नहीं देते, आते ही सो जाते हैं। याद रखिएगा, जब हम वर्टिकल होते हैं यानी कि खड़े होते हैं या कोई ना कोई काम में मशगूल होते हैं तो हमारा मैदा यानी कि डाइजेशन सिस्टम बहुत तेज़ काम कर रहा होता है, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टली होते हैं यानी कि लेटे हुए होते हैं तो उस वक्त हमारे मैदे की स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। और जब हम हॉरिजॉन्टली लेटे होते हैं तो हमारा मैदा बहुत ही स्लो वर्किंग कर रहा होता है और हमारे मैदे के अंदर जो फास्ट फूड पिज़्ज़ा या बर्गर की शक्ल में है उसको बहुत ज़्यादा वक्त मिल जाता है मैदे को ख़राब करने के लिए। इसकी मिसाल ऐसे लीजिए कि मान लो कि आपके घर में एक कमरा है जो पूरे का पूरा पैसों से भरा हुआ है, उसके अंदर चोर दाखिल हो जाए। अब उस चोर को जितना ज़्यादा वक्त मिलेगा उस कमरे में ठहरने के लिए वो उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल इसी तरह से फास्ट फूड जितनी हमारी बॉडी के अंदर मैदे के अंदर ज़्यादा देर स्टे करेगी उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। अब आते हैं फास्ट फूड को खाने का टाइम असल क्या है। फास्ट फूड को खाने का सबसे जो बेहतरीन टाइम है वो ये है कि सोने से कम 4 घंटे पहले फास्ट फूड खाएं और उसके बाद किसी ना किसी वर्किंग में मशगूल हो जाएं, ताकि आपके डाइजेशन का सिस्टम जो है वो तेज़ चलता रहे और जो फास्ट फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और इसके बाद आप सोने के लिए चले जाएं। नंबर 4, बीमारियों के बढ़ने की वजूहात। आज से कोई 25 से 30 साल पहले इस तरह की बीमारियां नहीं थी, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, स्टोमिक प्रॉब्लम। ये बीमारियां तब शुरू हुई जब बेकरीज बनना शुरू हुई, क्योंकि आज से 25 से 30 साल पहले किसी किस्म की बेकरीज ना होने के बराबर थी। जो बेकरीज बढ़ती गई हमारी ज़ुबान का टेस्ट बढ़ता गया और आहिस्ता आहिस्ता बीमारियां भी बढ़ती गई और जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती गई मेडिसिन की हमें ज़रूरत पड़ना शुरू हो गई और मेडिकल स्टोर भी बढ़ना शुरू हो गए। यानी कि जो फास्ट फूड प्रोसेस्ड फूड है उसका जो ज़रिया है वो बेकरी है। बेकरी इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ फास्ट फूड और हम ये भी कह सकते हैं कि बेकरी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेडिकल स्टोर। यानी कि जो बेकरीज बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे हमें मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती जा रही है और मेडिकल स्टोर भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स करना चाहते हैं तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, अगर हम इसके ऊपर अमल कर सकें। हम क्या करें, अपनी लाइफ के अंदर से बेकरी की चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दें या इसको ना होने के बराबर कर दें।
تو یقین جانیں اگر آپ اس چیز کے اوپر عمل کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میڈیسن کے بغیر ہی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ نمبر 5، حکیموں کی نصیحت۔ جب آپ کسی سمجھدار اور میچور حکیم کے پاس کسی بھی بیماری کے حوالے سے جاتے ہیں تو وہ آپ سے سب سے پہلے یہ کویشچن کرے گا کہ آپ واقعی تندرست ہونا چاہتے ہیں، اور یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا، تو پھر وہ حکیم آپ کو سب سے پہلے کہے گا کہ بیکری سے جتنی بھی چیزیں آپ کھاتے ہیں اس سے بالکل بائیکاٹ کر دو، یعنی کہ بیکری کی چیزیں آج سے ختم۔ اور نمبر 2، چینی اور چھنا ہوا آٹا یعنی کہ میدا، یہ بھی آئندہ استعمال نہیں کرنا۔ یقین جانیں اگر آپ اس کو عمل کرنے کے اوپر اس کے اوپر اگر آپ عمل کرنے میں کامیاب ہوگے تو آپ میڈیسن کے بغیر ہی 100% تندرست ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے گا، جو چیز ریگولر ہوتی ہے، جو جس چیز کا پیچھے سورس قائم ہے نا، وہ چیز ہمیشہ بڑھتی جائے گی۔ جیسے اگر کسی چیز کی وجہ سے جو ہم کھاتے ہیں بیماری اس کی وجہ سے زندہ ہے، جب ہم وہ چیز کھاتے رہیں گے تو بیماری کو طاقت ملتی رہے گی، اور جب ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے یعنی کہ پرہیز کر لیں گے تو جتنی طاقت بیماری کے اندر ہوگی اس سے زیادہ اس کو طاقت نہیں ملے گی، تو وہ انرجی اس کی آہستہ آہستہ ختم ہوگی اور پیچھے سے اس کا سورس ہی ختم ہو جائے گا، تو بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ نمبر 6، ہمیں کس کی پیکنگ والی چیزیں کھانی چاہیے؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کویشچن ہے۔ یاد رکھیے گا پیکنگ والی چیزیں 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ہوئی پیکنگ والی چیزیں، سبحان اللہ، جتنے بھی پھل ہیں، انار، سیب، کیلے، تربوز، خربوزہ، جتنے بھی پھل ہیں سارے کے ساری جو پیکنگ ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں جب انسان کسی بھی چیز کی پیکنگ کرتا ہے تو اس کی ایک سائڈ پہ جوڑ لگا ہوا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اس کو جوڑا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو پیکنگ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ہم کسی ایک پھل کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں اس کی پیکنگ کے حوالے سے، مثلا انار کو دیکھ لیجئے، انار کے باہر ایک موٹا سا کور ہوتا ہے اور دکھنے میں وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے انار کے دانے اور کس طرح سے تہ بر تہ لگے ہوتے ہیں، اور 2 تہوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو بڑے ہی دھیان سے آبزرو کریں تو اتنے چمکدار اور خوبصورت نظر آتے ہیں جیسے کوئی ہیرا ہوتا ہے۔ جب ہم ایک دانے کو ایسے غور سے دیکھتے ہیں، درمیان سے ریڈ اور باہر سے وائٹ کلر، سبحان اللہ، اتنے کمال کے وہ لگتے ہیں نا دکھنے میں، لیکن جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد بھی اس کا ٹیسٹ بھی زبردست، اور اس کے بعد اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہماری باڈی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی نیچرل اور ہماری باڈی بھی نیچرل۔ ہماری باڈی مٹی سے بنی ہے اور وہ جس درخت سے لگے ہیں اس درخت کی جڑیں بھی مٹی کے اندر ہیں، اس لیے قدرت کی پیدا کی ہوئی چیزیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہوئی جو پیکنگ ہے، جب ہم وہ چیزیں کھائیں گے تو ہماری باڈی کے لیے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، انسان کی ہوئی پیکنگ۔ یاد رکھیے گا انسان کی ہوئی جو پیکنگ ہے وہ ہے پروسیسڈ فوڈ، ٹوٹل پروسیسڈ فوڈ۔ اس میں کیا آتا ہے؟ لیز، کرکرے، سینڈوچ، ایکسٹرا بہت ساری چیزیں ہیں، سارے آرٹیفیشل جوسز، سارے ڈبے کے پیکنگ والے دودھ، یہ سارے کے سارے پروسیس چیزیں ہیں، آرٹیفیشل ہیں، ٹوٹل کے ٹوٹل کیمیکل ہیں، اور یاد رکھیے گا ان کے اندر جراثیم بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اندر بیماریاں بھی ہیں۔ یاد رکھیں انسان کی جو پیکنگ والی چیزیں ہیں، آپ کو اگر صحت مند رہنا ہے تو یا تو اس کو چھوڑنا پڑے گا یا تو اس کو بالکل کم کرنا پڑے گا۔ تو اگر صحت مند رہنا ہے تو اللہ کی ہوئی پیکنگ والی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے۔ خوراک جسم کا فیول ہے، جی ہاں، جس طرح سے ایک گاڑی کو چلانے کے لیے پیٹرول کی فیول کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے انسانی باڈی کو چلانے کے لیے اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم گاڑی کے اندر فیول کی جگہ پہ سرسوں کا تیل ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ یقیناً گاڑی بند ہو جائے گی، لیکن ہماری باڈی کو اللہ پاک نے ایسے بنایا ہے کہ اگر اس کے اندر پروسیسڈ چیزیں بھی جاتی رہیں تو وہ کسی حد تک بالکل درست رہتی ہیں، لیکن ہم ایسی باڈی کو آئیڈیل باڈی نہیں کہیں گے۔ ہماری باڈی آئیڈیل باڈی تب ہی بنے گی جب ہم آئیڈیل خوراک کھائیں گے، اور آئیڈیل خوراک کون سی ہے؟ جتنی بھی قدرتی چیزیں ہیں، تمام پھل، تمام سبزیاں اور حلال قسم کا گوشت، یہ ساری کی ساری چیزیں میجر سورس آف انرجی ہیں۔ نمبر 8، بیکری کی چیزوں کی خطرناک حد تک نقصانات۔
بیکری کی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ہم اس کو ریگولر یوز کرتے ہیں تو اس کے بے شمار نقصان ہیں۔ اگر ہم کولڈ ڈرنک کی بات کریں تو گردوں کو کولڈ ڈرنک کو پروسیس کرنے کے لیے کم از کم ایک بوتل کو 24 گھنٹے لگتے ہیں، اور یاد رکھیے گا ایک بوتل جب ہم پیتے ہیں تو وہ بوتل ہماری باڈی سے اتنی انرجی ختم کرتی ہے کہ جتنی انرجی ہمیں ایک گلاس دودھ کا پینے سے ملتی ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، اور کہیں فنکشن پہ اگر ہم جائیں تو 2 3 ٹن پیک ہم ایسے ہی پی جاتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی باڈی کے اندر 25 سے 30 چینی کے چمچ لے کے گئے ہیں۔ اب خود اندازہ لگا لیں کہ ہم اپنی باڈی کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ نمبر 9، ہمارے جسم کی انرجی کا تعلق کن چیزوں سے ہے؟ اس کے آگے فردر 3 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، ہم کیا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمیں اپنی صحت کو بحال رکھنے کے لیے تقریباً اپنی جو خوراک کا 95% حصہ ہے وہ ساری کی ساری قدرتی چیزوں پہ مشتمل ہونی چاہیے۔ ان میں پھل، سبزیاں اور حلال قسم کا گوشت ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ چیزیں یوز کریں گے تو انشاءاللہ ہماری صحت کافی بہتر رہے گی۔ اور ہمیں کتنا کھانا چاہیے؟ یاد رکھیں ہمیں سنت کے مطابق کھانا چاہیے۔ اور ہمیں کیسے کھانا چاہیے؟ ہم ایک لقمہ منہ میں لیتے ہیں اور بغیر چبائے اس کو نگل جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم جلدی میں تھے، ہم نے کہیں جانا تھا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے منہ کے اندر 32 مشینیں لگائی ہیں خوراک کو کرش کرنے کے لیے، لیکن وہ کام ہم نے نہیں کیا۔ اب وہی خوراک جب معدے کے پاس جائے گی تو معدے کے پاس لوڈنگ زیادہ ہو جائے گی۔ اب معدہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہی انڈائجسٹڈ خوراک کو انٹسٹائن میں پھینک دے گا، جس سے پوری باڈی متاثر ہوگی۔ جبکہ پراپر نیوٹریشنسٹ کا کہنا ہے کہ جب ہم اپنے منہ کے اندر لقمہ ڈالیں تو اس کو پراپر طریقے سے جب تک کرش نہ ہو اس کو اندر نگل کے نہ لے کے جائیں۔ ویسے نیچرل سی بات ہے کہ انسان کے منہ میں 32 دانت ہیں، تو اگر ہم اس خوراک کو 32 دفعہ چبائیں گے تو وہ آرام سے کرش ہو جائے گی۔ جب تک وہ کرش نہ ہو ہم اس کو معدے میں نہ لے کے جائیں، اور اس کے بعد تب تک دوسرا لقمہ منہ میں نہیں ڈالنا جب تک آپ کا منہ خالی نہ ہو جائے۔ جب ہم اس طرح سے خوراک کھائیں گے تو ہمیں اپنی خوراک کو کھانے کے لیے تقریباً 20 سے 25 منٹ لگیں گے۔ جب ہم اپنی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے 20 سے 25 منٹ پورے کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے جو جسم کا نظام ہے وہ بہتر رہے گا۔ اگر ہم اپنا صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا اس کے لیے 20 سے 25 منٹ نہیں لگاتے تو ہم اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ 10واں اور آخری پوائنٹ، اپنے بچوں کو صحت مند بڑھاپا دیجیے۔ جی ہاں، اگر آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے تو ان کو ایک بہت بڑا گفٹ دیں، وہ ہے صحت مند بڑھاپا۔ نہ کہ آپ چارپائی پہ لیٹے ہوں اور وہ آپ کی زندہ لاش کو لیے مختلف ہسپتالوں میں دھکے کھاتے پھریں۔ اگر آپ اپنی بڑھاپے کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا۔ مثلا لائف سٹائل میں کیا کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی خوراک سادہ رکھنا پڑے گی اور فاسٹ فوڈ بالکل ختم، یا ہفتے میں کم از کم صرف 1 دفعہ، اور پراپر ایکسرسائز کرنا پڑے گی۔ اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے بہت خوش ہوں گے، اور سب سے زیادہ آپ اپنی صحت سے زیادہ خوش ہوں گے، کیونکہ بڑھاپا زندگی کا ایک کمزور مرحلہ ہے۔ اگر اس کمزور مرحلے میں بیماریاں بھی شامل ہو جائیں تو زندگی گزارنا بہت ہی تکلیف دہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ 10 کے 10 پوائنٹس بہت اچھے لگے ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ ان میں سے کسی 2-3 کے اوپر عمل کریں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔